रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन 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 सल्ले। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. یہ چند آیات اور آخر پر بعض آیات کے ٹکڑے جو میں نے تلاوت کیے ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی صفت قوی اور صفت عزیز کو دہرایا گیا ہے ان آیات، اور بار بار ایک خاص مضمون کے تعلق میں ان صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. اور اگلے بننا میں بھی ایسی شدت کے ساتھ غلبے کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر شدت سے غلبے کا اظہار عربی زبان میں ممکن نہیں. اول تو لفظ کتبہ حد سے زیادہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے اوپر عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے دینے کا، کہ خدا نے فرض فرما لیا ہے اپنے اوپر. اور پھر لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي میں نون ثقیلہ استعمال فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ لازماً یہ ہو کر رہے گا، اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا. تو خدا جو دوسروں پر کچھ فرض فرماتا ہے، اس موقع پر اپنے پر بھی کچھ فرض فرما رہا ہے. اور کن لوگوں کے لیے اپنے اوپر فرض فرما رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو خدا کے عائد کردہ فرائض کا حق ادا کرتے ہیں. اس لیے اس موقع پر رسولی کا لفظ استعمال فرمایا اور باقیوں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ رسول خدا کے بندوں میں سے وہ ہیں
جو خدا کے عائد کردہ تمام فرائض کو ان کے حق کے مطابق ادا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ اپنے اوپر ایک بات فرض کر لیتا ہے ان کے لیے کہ یہ وہ بندے ہیں جو ضائع نہیں کیے جائیں گے، لازماً ان کو غلبہ رسید کیا جائے گا۔ اور انا کہہ کر 7 رسولی کو شامل کرنا بہت ہی عظیم الشان اعزاز ہے جو ان کو بخشا گیا ہے۔ بس غلبہ تو لازماً عطا ہوتا ہے اور خدا کے رسولوں کو عطا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، وہ غلامان در جو گرتے پڑتے اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور خواہ حق ادا نہ بھی کر سکے، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی فیض پا جاتے ہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ بظاہر رسول تو موجود نہیں ہوتے، لیکن ان کے ماننے والوں کو غلبہ عطا ہو رہا ہوتا۔ بڑے ہی بیوقوف ہوں گے وہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری طاقت سے ہمارے اعمال صالحہ کے نتیجے میں غلبہ عطا ہوا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب خدا رسالت کو جاری فرماتا ہے اس وقت یہ ترتیب لکھی جا چکی ہے۔ ان کے کتبہ میں ایک معنی لکھے جانے کا بھی ہے، مراد یہ ہے کہ آج لکھ لیا گیا ہے جب میں نے بھیجا ہے کسی کو، اور اس کی خاطر لازماً میں غالب کر کے دکھاؤں گا۔ بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات قومیں بھٹک بھی جاتی ہیں راہوں سے، تب بھی غلبہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ وعدہ جو خدا اپنے رسولوں سے کرتا ہے اس کو کبھی ٹالتا نہیں۔ یہ قوی اور عزیز کی جو صفات دہرائی گئی ہیں ہر ایسے موقع پر جہاں رسولوں یا ان کے ساتھیوں کو غلبہ عطا کرنے کا وعدہ ہے، ان کے ساتھ رحمتوں کے وعدے ہیں، ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے وعدے ہیں، ان صفات کے کیا معنی ہیں ان پر ہم کچھ مزید غور کرتے ہیں۔ قوی کا مطلب تو عام اردو میں بھی معروف ہے، طاقتور کو قوی کہتے ہیں، اور عزیز کو غالب کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ جب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو ہر جگہ آپ کو غالب ہے ان معنوں میں، یا مضبوط ہے اور طاقتور ہے ان معنوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک قوی کا تعلق ہے، صرف اردو میں جس کو قوی کہتے ہیں وہی معنی یہاں چسپاں نہیں ہوتے، یا انسان کے تعلق میں جو قوی لفظ سمجھا جاتا ہے وہی معنی خدا کے اوپر چسپاں نہیں ہوتے، کیونکہ قوی میں ایک قوت کا استقلال پایا جاتا ہے۔ قوی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی قوت کی حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور جاری رہتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان خواہ کتنا ہی بڑا قوی نہ ہو، اس کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی قوت کی حالت میں استقرار ہے اور کبھی اس میں زوال نہیں آ سکتا۔ وقتی زوال تو بڑے بڑے عظیم الشان جرنیلوں کی قوتوں میں بھی آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ غش کھا کے جا پڑتے ہیں، ان کے قوا معطل ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، یا عموماً آخر عمر پر جا کر انحطاط پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے ایسا شخص جس کے اوپر لفظ قوی اپنی تمام شان کے ساتھ صادق آتا۔ وہ ایک ہی وجود ہے، یعنی ہمارے آقا اور مولا حضرت رسول اللہ جل شانہ جس کے متعلق لفظ قوی استعمال ہو سکتا ہے، اور اسی نسبت سے دوسرے درجے پر رسولوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ رسولوں پر بھی کمزوری کی حالت آتی ہے، لیکن ایک قوی لفظ میں پوٹینشل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے رسولوں کے متعلق ہم قوی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو غلبے کا وعدہ دیا گیا ہے اور ایسے قوی کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے جس کی قوت میں زوال کوئی نہیں، اس لیے پوٹینشل کے لحاظ سے
بالقوا وہ قوی ہی رہتے ہیں، مگر اول طور پر لفظ قوی بہرحال اللہ ہی کی ذات اور اسی کی شان کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس لفظ کو قوت کے طور پر یا قوی کے طور پر مختلف جگہوں پر استعمال فرمایا گیا، مختلف صفات کے ساتھ استعمال فرمایا گیا. اس کے جو معنی کھل کر سامنے آتے ہیں وہ 4 ہیں. قوی سے مراد محض جسمانی طور پر قوی نہیں ہے، بلکہ قوت کا لفظ 4 حالتوں کے اوپر بولا جاتا ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. جسمانی قوت، اخلاقی قوت، نفسیاتی قوت. اخلاقی اور نفسیاتی کو آپ ایک ہی شمار کر لیں کیونکہ دراصل مختلف طرز بیان ہے، تو نفسیاتی قوت ہی کہنا چاہیے بنیادی طور پر، جو جب ڈیولپ ہوتی ہے، تربیت اور تعلیم پاتی ہے تو پھر اسے اخلاقی قوت کہہ دیا جاتا ہے. تو اول جسمانی قوت، دوسرے اخلاقی قوت، اور تیسرے فکری اور نظریاتی قوت، ذہن اور عقل کی قوت، اور چوتھے روحانی قوت. تو ان 4 کے اوپر قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قوت کا استعمال ہوا ہے. بس جب خدا کی ذات میں قوی کا لفظ استعمال ہوگا تو نفسیاتی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بالارادہ کہیں وہ اپنے ارادے اور عزم میں قوی، وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے. وہ اس لحاظ سے قوی ہے کہ اس کے ارادوں پر کوئی تزلزل نہیں آتا. اس لحاظ سے قوی ہے کہ اس کی صفات بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کی صفات میں کوئی بدزیبی نہیں، اور ہر صفت اپنے حسن کے اعتبار سے قوت رکھتی ہے اور اس کے کسی صفت پہ حسن کے اعتبار سے کوئی زوال نہیں آتا. اور فکر اور تدبر کے لحاظ سے وہ قوی ہے. اسی کی فکر، اسی کا تدبر، اسی کی ترکیب، اسی کی تدبیریں دنیا میں قوت کے ساتھ جلوہ نما ہوتی ہیں اور اس کے مقابل پر کوئی قوت اور کوئی تدبیر کام نہیں کرتی. یہ 4 معنی قوی میں پائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ عزیز کا لفظ کیوں رکھا گیا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ بعض دفعہ کبھی ایک ایسے شخص یا ایسی ذات کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور اس سے قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو غلط موقع پر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بظاہر ایک انسان قوی ہوتا ہے لیکن ذلیل ہو جاتا ہے. اس کی قوت میں بھی ذلت پائی جاتی ہے. یعنی ایک کمزور، ایک معصوم انسان کو ایک طاقتور جب کچلتا ہے، رنگیلتا ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قوی تو بظاہر وہی ہے لیکن ذلیل بھی وہی ہے ساتھ. ایسے شخص کو عزیز نہیں کہہ سکتے. تو خدا تعالیٰ نے جہاں اس موقع پر قوی کا لفظ استعمال فرمایا وہاں ساتھ عزیز بھی فرما دیا، کیونکہ عزیز میں جو غلبہ ہے وہ دراصل براہ راست اس کے معنوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ عزت کے لفظ سے وہ معنی اس کو عطا ہوتے ہیں. بنیادی عزیز کے اندر جو معنی ہیں وہ عزت کے ہیں، اور عزیز ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہمیشہ عزت کی حالت میں رہتا ہے، یعنی اتنا طاقتور ہے کہ اس کی عزت اسے چھینی نہیں جا سکتی. بس غالب ہے اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنے کرم کے اعتبار سے، اپنے شرف اور اپنے مرتبہ کے اعتبار سے. ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے. پر جب قوی عزیز کی تکرار کی گئی
مومنوں کے تعلق میں یا بنیادی طور پر رسل کے تعلق میں، تو یہ سارے وعدے ان کو عطا کر دیے گئے۔ وہ ان سے کہا گیا کہ اے میرے بندو، تم جسمانی لحاظ سے حقیر سمجھے جا رہے ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ تم سے جس طرح چاہیں ہم سلوک کریں، کوئی نہیں ہے جو ہمیں روک سکے۔ لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کبھی خدا تمہارے ساتھ ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی تم عزت پاؤ گے، تم غلبہ پاؤ گے، اور تمہارے دشمن ذلیل اور ناکام ہو جائیں گے۔ پھر کبھی میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہارے اعصاب کو توڑا جاتا ہے، اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ تمہارے اعصاب کو شکستہ کر دے گا، پارا پارا کر دے گا، اور تمہارے ارادوں کو مزمحل کر دے گا، تمہاری قوت ارادی پر حملہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا تو میرے ساتھ تعلق ہے، میں کبھی اس لیے جو مجھ سے تعلق جوڑ دیا ہے اس کے ارادوں کو قوت عطا کی جائے، بظاہر کمزوری کی حالت میں بھی ایک غیر متزلزل عزم ان کو عطا ہوگا، کسی قیمت پر وہ ٹلنے والے لوگ نہیں ہیں، انہیں ثبات بخشا جائے۔ یہ دوسرا وعدہ ہے جو قبل میں ان سے کیا گیا ہے۔ اور تیسرا وعدہ ان سے یہ کیا گیا ہے کہ ان کی عقلیں تیز کی جائیں، حکمت ان کو عطا کی جائے گی، اور حکمت اور عقل کا غلبہ بھی انہی کو نصیب ہو۔ اور چوتھا وعدہ اور آخری وعدہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ روحانیت میں وہ جلد جلد ترقی کریں گے، اور جتنا زیادہ کمزور سمجھ کر دشمن ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، اتنی ہی زیادہ وہ روحانی رفتیں حاصل کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روحانیت کے لحاظ سے بھی قوی ہے، اور چونکہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے، اس لیے ان کو یہ چاروں نعمتیں جو عطا ہوں ان میں ثبات ہوگا، ان میں استمرار ہوگا، ان میں استقلال پایا جائے گا، اور کسی حالت میں بھی ان سے یہ چھینی نہیں جا سکے۔ کتنے عظیم الشان وعدے ہیں جو بار بار ایک ہی تعلق میں دہرائے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا جو صفات کو اختیار فرماتا ہے بیان کرنے کے لیے، اس کے اندر بڑی گہری حکمتیں ہوتی ہیں۔ صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر آپ غور کریں تو قرآن کی بہت سی آیات جو ویسے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، صفات باری تعالیٰ کی گنجی سے حل ہوتی دکھائی دیں گی۔ عزیز میں ساتھ یہ بتایا گیا کہ عزت خدا کے لیے ہے، اور ہر عزت خدا کے لیے۔ عزت کے ساتھ قرآن کریم ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہر عزت خدا کے لیے، تو مراد ہوا کہ عزیز میں کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ مختلف پہلو ہیں، اور عزت کی جتنی قسمیں ہیں ان سب قسموں سے ان کو غلبہ نصیب ہوگا، کیونکہ عزیز خدا ظاہری قوت کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، اور باقی تمام قوتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے۔ مثلا ایک انسان جسمانی طور پر تو قوی ہو سکتا ہے، انفرادی قوت ہے، لیکن قومی اعتبار سے وہ قوی نہیں ہوتا، اس کی قوم کمزور ہوتی ہے، اور کمزور قوم کو دیکھ کر لوگ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح کے متعلق جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس کا برعکس مضمون بتایا گیا ہے کہ صالح کی قوم معزز اور طاقتور تھی، اور لیکن بعض انبیاء کی قومیں اپنی تو بہرحال طاقتور اور معزز ہوتی ہیں، ان کے ماننے والوں کی قومیں معزز اور طاقتور نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا دار یہ فرق کر کے دکھاتے ہیں۔ مکے کی زندگی میں یعنی مکی دور میں
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دو حصوں میں منقسم ہو گئے تھے. ایک وہ تھے جن کی قومیں ذاتی طور پر، جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جن قوموں کے ساتھ، وہ قومیں قوی تھیں اور عزیز تھیں. نتیجتاً ان قوموں کے افراد کے ساتھ بھی عزت کا سلوک ہو رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہی بات کہتے تھے جو اس قوم کے غریب کہتے تھے. یعنی ایک وقت میں ایسی حالت آتی تھی کہ حضرت ابو بکر تو عزت اور شرف کے ساتھ سر اٹھا کر پھر رہے ہیں، لیکن بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بظاہر کمزوری کی حالت ہے، یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ تمہاری قوم کمزور ہے، جن لوگوں سے تم وابستہ ہو وہ کمزور ہے. اگر ایسی حالت ہو، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کی حالت کو بھی عزت میں تبدیل کر دے. یعنی مراد یہ ہے کہ ایسے عزیز سے تمہارا تعلق ہو گیا ہے کہ ہر ماننے والے، ہر تعلق والے کی ہر ذلت کو عزت میں تبدیل کیا جائے گا اور غلبے میں تبدیل کیا جائے گا. اسی طرح بادشاہ ہوتے ہیں جو قوموں سے بڑھ کر عزت پاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ بادشاہ کو ہر قسم کی عزت نصیب ہو. بعض عزتوں کا تعلق اموال سے ہوتا ہے. ایک بادشاہ کا کتنا بڑا بادشاہ ہو، حکومتیں بعض دفعہ غریب ہوتی، نتیجتاً ان کو محتاج ہونا پڑتا ہے دوسروں کا، اور جب تک مال کی قوت نصیب نہ ہو مالی لحاظ سے وہ ذلیل ہو جاتے ہیں. چنانچہ جنگ کے مواقع پر بڑی بڑی عظیم یورپین قومیں مال کی کمی کی وجہ سے ذلیل ہوئی، اور یہود کے ساتھ ان کو معاہدے کرنے پڑے. اور یہ جو اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک محرک یہ بھی تھی کہ اسرائیل کا وعدہ انہوں نے اس بنا پر کیا کہ اپنی جنگ کے لیے یہود سے پیسہ لے کر استعمال کر رہے ہیں. اگرچہ یہود کو کوئی نقصان نہیں تھا اس پیسہ دینے میں، کیونکہ وہ زیادہ بڑھا کر وصول بھی کر رہا تھا، لیکن وقت کی جب ضرورت پڑتی ہے تو چاہے سود پر بھی پیسہ ملے، احسان زیر احسان آ جاتا ہے. کتنی بڑی بڑی شان یورپین قومیں آپ کے سامنے ہیں جو عزیز تو تھیں ایک پہلو سے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے عزیز نہیں تھی. اور جس پہلو سے عزیز نہیں تھی، اسی پہلو سے ان کے لیے آئندہ ذلتوں کے سامان بھی پیدا ہو گئے، بنیادیں قائم ہو گئیں ان کے ذلیل کیے جانے کی، یعنی ایک ظلم کرنے پر مجبور ہو گئے. بہرحال تو عزت کے بہت سے پہلو ہیں. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے میں عزیز ہوں، تو ایک انسان کی طرح کا عزیز نہیں ہے خدا، وہ عزت کے ہر پہلو میں عزیز ہے. اموال کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، دولتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، بادشاہتوں کے لحاظ سے بھی عزیز ہے، اور ذاتی شرف کے لحاظ سے بھی عزیز ہے. چنانچہ قرآن کریم اسی لیے رزق کے تعلق میں بھی عزیز اور قوی کی صفات بیان ہے. اگر صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر یکجائی نظر نہ ہو تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہاں رازق کہنے کا تو موقع تھا، قوی اور عزیز کہنے کا کون سا موقع ہے؟ لیکن جب آپ صفات کی حکمتوں کو سمجھیں تو پھر چابی کی طرح، جس طرح چابی سے تالا کھلتا ہے، اس طرح مضمون کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. کہ خدا کے بعد بندے رزق کی مشکلات میں خدا کی خاطر مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے. فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کی باریک ضرورتوں پر بھی نگاہ رکھنے والا ہے خدا، ان کو نظر انداز نہیں کرتا. یرزق من یشاء، رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے.
اور کن کو عطا کرتا ہے؟ وہ جن کے بارے میں بارہا وعدے کر چکا ہے کہ ان کے لیے وہ قوی ہے اور عزیز۔ تو قوی اور عزیز کی صفات جس مضمون کے ساتھ استعمال دہرائی جا رہی ہیں، جس موقع پر دہرائی جاتی ہیں، ان کی یہاں تکرار نے بتا دیا کہ یہاں کون سے بندے مراد ہیں، کن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور رزق جن کو عطا ہونا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا کے نام پر تکلیفیں دی جاتی ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو رزق کے لحاظ سے ذلیل کر دو۔ چنانچہ گزشتہ بعض تحریکات کے موقع پر بعض متکبر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق اگر خدا کی خاطر چھینا جائے، اگر خدا کے نام پر کسی بندے کو رزق سے محروم کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، یہ فرما کر اس کو حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ لطیف بے بات ہے، وہ اپنے بندوں کی باریک ترین ضروریات پر، ان کی دلی کیفیات پر نظر رکھنے والا خدا ہے، وہ لازماً ان کو رزق عطا فرمائے۔ اور چونکہ یہ سارا مضمون مقابلے کا ہے، اس لیے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، جہاں یہ چار صفات مومنوں کے لیے اس بات کا پہلو رکھتی ہیں، وہاں یہ چاروں صفات مخالفین کے لیے سلب کا پہلو اختیار کر جاتے ہیں۔ یعنی محض خدا اپنے بندوں کے لیے قوی اور عزیز نہیں ہے، بلکہ بعض دوسروں کے مقابل پر ان کے لیے قوی اور عزیز، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے قوی نہیں رہے گا، ان کے لیے قوت، اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، ان کو اپنی قوت میں سے حصہ لے گا۔ تو سلب قوت کا معنی پایا جاتا ہے جہاں دشمنوں کا تعلق ہے، اور جہاں اپنوں کا تعلق ہے وہاں بات قوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں یہ سارا مضمون مختلف آیات میں مختلف مواقع پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، جہاں حضرت صالح کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز۔ ایک مدت تک ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھیوں کو آزمایا، اور خدا کے نام پر انہیں کئی قسم کی تکالیف دی گئی، لیکن پھر وہ وقت جب آیا جب خدا کے فیصلے کے ظاہر ہونا، امرونا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جس دن اپنے فیصلے کو ظاہر فرمانا تھا، جب وہ وقت آیا تو ہم نے صالح کو بھی اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نجات بخشی، من خزي یومئذ، اس دن کی ذلت سے نجات بخشی۔ بس یہاں قوی اور عزیز کے اجتماعی معنی اکٹھے دکھائے گئے ہیں، یعنی وہ دن جو ہار اور جیت کا دن ہے، وہاں قوت کو بھی ظاہر ہونا پڑتا ہے اور عزت کے مضمون کو بھی ظاہر ہونا پڑتا ہے، اور اس دن صرف قوت ہی عطا نہیں ہوتی، بلکہ اتنی نمایاں فتح، ایسی عزت نصیب ہوا کرتی ہے کہ دشمن بالکل خائب و خاسر اور ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جتھے بنا کر حملے کر کے آتے ہیں، اور اس کے مقابل پر میرے بندے بالکل کمزور اور نہتے ہوتے ہیں، اور بڑا سخت
خوف کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور کمزوروں کو طاقتوروں پر غلبہ نصیب فرماتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ بعض ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو میں نہ لڑنے کی اجازت دیتا ہوں اس وقت، نہ ایسا موقع پیدا کرتا ہوں، بلکہ خدا خود ان کی خاطر لڑتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں دشمن شکست کھائے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخفی نہ نظر آنے والی قوتوں کے ذریعے دشمن شکست کھا جاتا ہے۔ فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بہت غیظ کے ساتھ، بہت غصے کے ساتھ اور جوش دکھاتے میرے بندوں پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کو اس حالت میں رد فرما دیا، لوٹا دیا کہ وہ اپنا غیظ اپنے ساتھ ہی لے کر لوٹے، یعنی ان کو غیظ نکالنے کا موقع عطا نہیں۔ وہ اپنی حسرتیں لے کر واپس لوٹ گئے کہ ہم نے تو یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا اور یہ ظلم ڈھانے تھے، اس طرح اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، لیکن جو آتش غیظ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی وہ اسی طرح بھڑکتی رہ گئی اور اپنی اس آگ کو واپس لے کے لوٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، اس حال میں کہ کوئی بھی نفع ان کو نصیب نہ ہو، کوئی بھلائی ان کو نہ پہنچی۔ خیرن وہ نکرے کے طور پر رکھ کر یہ مانا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھلائی ان کو نصیب نہیں، اپنے ہر ارادے میں ناکام۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور دیکھو یہاں اللہ لڑا ہے مومنوں کی طرف سے۔ کَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کا مطلب ہے کہ خدا کا لڑنا مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، ان کو ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ جب خدا لڑتا ہے تو بعض دفعہ اس طرح لڑتا ہے کہ مومن کو اپنے دفاع کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ اللہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ تو جہاں جہاں بھی مقابلے کا مضمون ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی عزت کا ذکر، اس کی تکرار فرمائی گئی۔ پھر آگے جو میں نے 2 آیات کے ٹکڑے پڑھے تھے ان میں ایک اور مضمون کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا۔ فرمایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ قوی اور عزیز تو ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اس کی قوت اور عزت کے اظہار سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں اللہ کی نصرت کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ نہ اس کی قوت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ اس کی عزت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، پردہ غیب میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب خدا کی قوت مخفی ہوتی ہے ابھی اور اپنے پورے جلال کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی، جب یہ بحقیقت کہ خدا نے بہرحال غالب آنا ہے اور عزت کے ساتھ غالب آنا ہے، یہ حقیقت موجود تو ہوتی ہے مگر منصہ شہود پر ابھری نہیں ہوتی، ایسے وقت میں ایک انتہائی کمزوری کا عالم آتا ہے مومنوں کے دماغ کا، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی مدد کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ خدا ان کی مدد کر رہے ہیں۔ متحن یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں ان بندوں میں کیسی وفا ہے، کیا یہ استحقاق رکھتے بھی ہیں کہ نہیں کہ میں ان کی مدد کروں۔ تو فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں میں اپنے بعض بندوں کو پاتا ہوں کہ نہ تو میری قوت ظاہر ہوئی ہوتی ہے، نہ میری عزت ظاہر ہوئی ہوتی ہے، اور وہ غائبانہ اندھا دھند اپنا سب کچھ میری راہ میں ڈھونڈ دے،
بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارا نقصان کا سودا ہے، ہر قسم کی کمزوریاں ان کو نصیب ہوتی ہیں، ہر قسم کی بے عزتیاں ان کے مقدر میں گویا لکھی جاتی ہیں دنیا کی طرف سے، خدا کی طرف سے، لیکن اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جو چاہے اٹھتا ہے، 2 پوڑی کا آدمی ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کو اس حالت میں چھوڑ دوں، اس لیے ہے کہ بالآخر یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ ہی ہے جو قوی ہے، یعنی بندے نہیں ہیں۔ پھر ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ بظاہر بندوں کے ذریعے غلبے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں، بظاہر بندوں کے ذریعے خدا کے دین کو تمکینت نصیب ہو رہی ہے، لیکن اگر انہی بندوں کی حالت اپنے اس کمزوری کی دور کی طرف ان کی نظر اس کمزوری کی دور کی طرف مبذول ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سب کچھ گوا بیٹھے، اللہ ہی ہے جو قوی اور عزیز ہے، وہی اب ہماری مدد کو آیا ہے تو ہماری حالت بدلی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے پھر خدا کیا کرتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو خدا کی مدد کرتے ہیں لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، لازماً ضرور اللہ ان کی مدد کو آتا ہے، ان اللہ لقوی عزیز، پھر وہی تکرار ہے قوی عزیز۔ فرماتا ہے اپنی تمام قوت کے ساتھ، اپنی تمام شان کے ساتھ، اپنی تمام عزتیں لے کر اپنے بندوں کی مدد کے لیے خدا حاضر ہو جاتا ہے، اور جو غیب تھا وہ حاضر میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا بڑا زبردست اور قوی ہے، جس کی طرف محبت اور وفا کے ساتھ جھکنے والے ہرگز ضائع نہیں کیے جاتے۔ دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں، دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے ان کو ہلاک کر دوں، اور بد اندیش ارادہ کرتا ہے میں ان کو کچل ڈالوں، مگر خدا کہتا ہے کہ اے نادان، کیا تو میرے ساتھ لڑے گا اور میرے عزیز کو ذلیل کر سکے گا؟ یعنی وہ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں وہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز میں کتنا پیارا اظہار ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فضاحت و بلاغت کا بھی یہ کرشمہ ہے۔ عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں اردو میں، اور یہ مضمون بھی ہے کہ میرے پیارے، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ جب میرا ہو گیا تو میں عزیز ہوں نہیں، وہ عزیز بن گیا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے عزت حاصل کر لی۔ تو جو میری وجہ سے عزیز بنایا گیا ہے اس کو تم کیسے ذلیل کر دو؟ در حقیقت زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو آسمان پر پہلے ہو چکا۔ کتب اللہ لا بنانا کی طرف اشارہ ہے کہ لکھا جا چکا ہے، اور کوئی زمین کا ہاتھ اس قدر سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا جس قدر کہ وہ آسمان پر لمبا کیا گیا ہے۔ مہلت کا مضمون اس فقرے میں بیان فرمایا گیا ہے، املی لہو انا قیدی بدین، کہ میں ان کا ہاتھ لمبا کر دیتا ہوں۔ فرمایا لمبا تو کیا جاتا ہے مگر اسی قدر لمبا کیا جاتا ہے جس قدر آسمان پر لکھا گیا ہے۔ اس حد تک میں اس کو ہاتھ لمبا کرنے اور پھیلانے کی اجازت دوں گا۔ بس ظلم کے منصوبے باندھنے والے سخت نادان ہیں جو اپنے مطلوب اور قابل شرم منصوبوں کے بعد اس برتر ہستی کو یاد نہیں رکھتے جس کے ارادے کے بغیر ایک پتا بھی گر نہیں سکتا، لہذا وہ اپنے ارادوں میں ہمیشہ ناکام اور شرمندہ رہے ہیں، اور ان کی بدی سے راست بازوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا بلکہ خدا کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اور خلق اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور قوی اور قادر خدا اگرچہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر اپنے عجیب نشانوں سے اپنے تئیں ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں
جب ایک شخص اس کے آستانے پر ایک نئی روح لے کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اس کی رضامندی کے لیے پیدا کر لیتا ہے، تب خدا بھی اس کے لیے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے، نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے، کمزور کس طرح ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے، کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اس طرح نہیں، کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے، لیکن جو اس کی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے، وہ اس کو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کے لیے میں بھی قوی ہوں۔ اسی طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اس کی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ بس آج جماعت اس دور سے گزر رہی ہے کثرت، بلکہ ہر طرف سے پاکستان کے کونے کونے سے یہی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ خدا کے وہ مظلوم بندے خدا کے آستانے پر نئی روحیں لے کر حاضر ہو چکے ہیں، ان کے اندر عظیم تبدیلیاں واقع ہو گئی۔ ایک بھی دیکھنے والا ایسا نہیں، ایک بھی صاحب حال ایسا نہیں جس کی رپورٹ، جس کی اطلاع اس کے برعکس ہے۔ بچے کیا اور عورتیں کیا، جوان کیا اور بوڑھے کیا، سندھی کیا اور پنجابی کیا، پٹھان کیا اور بلوچی کیا، تمام احمدی ایک عظیم تبدیلی کی حالت سے گزر کر نئی روحیں لے کر اپنے رب کے آستانے پر حاضر ہوئے، اور وہ پاک تبدیلیاں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمایا ہے وہ ظاہر ہو گئی ہیں۔ بس ان سب کو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ اے خدا کے بندو، تم پر جو خدا ظاہر ہوگا وہ عام انسانوں کی طرح کا خدا نہیں ہوگا، وہ عزیز اور قوی خدا ہے جو تم پر ظاہر ہونے والا ہے اور تم پر جلوہ دکھانے والا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ آپ عزت و شرف کی خاطر پیدا کیے گئے اور عزت و شرف کے مقام پر فائز کیے گئے، آپ قوتوں اور عزتوں کی خاطر بنائے گئے اور قوتوں اور عزتوں کے مقام پر فائز کیے جائیں گے۔ یہ ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں جو اس خدا کی تقدیر کو بدل سکتا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ جنازہ آج ہے جی غائبانہ جنازہ تھا۔ دو جنازے ہوں گے، ایک تو حاضر ہے ہمارے ایک مخلص دوست رشید حیات صاحب کے داماد تھے، وہ جوانی میں سر فوٹو میں کیا ہوا تھا ان کو؟
تو عبدالوحید صاحب ہیں جو چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے 35 سال کی عمر میں. اور ایک ہماری پرانی محمودہ خاتون ہیں جو درد صاحب مرحوم کے خاندان کی نہایت ہی مخلص خاتون تھے. ان کا وہ حکیم عبدالحمید صاحب ہیں, رضوان حکیم حمید احمد اختر, ان کی والدہ حمید احمد حکیم حمید احمد اختر المنار والے ہیں. ان کی والدہ نامزہ بیگم. ان کی بڑی خواہش تھی زیرینہ کہ میں ان کا جنازہ پڑھوں, اور میں تو وہاں موجود نہیں تھا, ایک مجبوری تھی, اس لیے ان کی اس خواہش کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ان کا نماز جنازہ لائے پڑھاؤں گا. ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہوگا. عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.